جس وقت فرش عزائے حسین بچھایا جاتا ہے تو وہ ہستیاں یہاں پہ تشریف لاتی ہیں، وہ ہستیاں یہاں پہ آتی ہیں، ان کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ماشاءاللہ نہ دن ہے نہ رات ہے، رات کے 8 بجے 10 بجے 11 بجے کچھ بھی ہے، مومنین اور مومنات بچوں کے ساتھ کتنے پرابلمس میں ہوتے ہیں لیکن سب کے سب فرش عزا کے اوپر آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی با طہارت ہو کے آئیے، با وضو ہو کے آئیے۔ اور 2 چیزیں جو کہ میں اپنی بچیوں کو اکثر بتاتی ہوں کہ چھوٹی سی بات ہے لیکن پورے کے پورا ایمان، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم پورے کے پورے صاحب ایمان ہو جائیں، صاحب ایمان ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر شخص کی تمنا یہ کہ ایسا ایمان کامل ہمارے پاس آ جائے، ایسا ایمان کامل آ جائے کہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پہ پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پہ اہل بیت رسول ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد۔ تو بس 2 چیزیں کر لیجیے، بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی آرام سے آپ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ میں سے سب لوگ صاحب علم میں، اور بچیوں کے لیے خاص طور سے پڑھتی ہوں۔ 2 چیزیں جس کے بارے میں سرور کائنات کی حدیث یہ ہے کہ ایمان 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ پہلا کیا ہے کہ نصف ایمان جو ہے وہ کیا ہے، صفائی نصف ایمان، صفائی نصف ایمان ہے کہ صفائی کرو، اپنے ظاہر کی بھی صفائی، اپنے باطن کی بھی صفائی۔ تو جس وقت آپ ان ہستیوں کے بہترین ہستیوں کے درمیان میں آپ آئیں گے تو آپ کی کتنی ظاہر اور باطن کی صفائی، کیونکہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ تو یہ ہماری آنکھیں ہیں جو ظاہر دیکھ رہے ہیں، باطن نہیں دیکھ رہے، لیکن ان کی آنکھیں تو باطن بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہرہ صفائی، اپنے گھروں کی صفائی، اپنے جسموں کی صفائی، اپنے پاکیزگی طہارت و ظاہرہ، اور باطن کی صفائی اپنی روحانی صفائی کہ روح آپ کی کتنی پاکیز ہے۔ اگر عزیزان گرامی آپ کسی سے خدا نہ خواستہ کوئی مومن مومنہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں مثلا، تو پھر دل صاف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کیسے سیدہ کونین اس دل کو پسند کریں گی کہ جس کا دل صاف نہیں ہے۔ کوئی 2 مومن آپس میں نہیں مل رہے ہیں یا ان کا دل ایک دوسرے سے صاف نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فرش اعضاء صاف نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک تو ویسے ہی عزیزان گرامی آپ جب ایک دوسرے سے دل صاف نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، معصومین نے کہا کہ وہ ایک قیدی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے، کہ اگر کوئی شخص مثلا 10 سال سے 5 سال سے کسی سے ناراض ہے تو اب جب وہ ناراض ہے تو ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا وہ، تو کہ وہ اگر اسے کوئی خوشی مل رہی ہے تو آئے ہائے اس کو خوشی کیوں مل گئی، اس کے گھر میں ایک شادی کیوں ہو گئی، دیکھو ہمارا تو یہ حال ہے، اس کا ایسے کیوں ہو گیا۔ اگر اس کو کوئی غم ہے تو خوش ہو رہے ہیں کہ چلو بھائی اچھا ہے، دیکھا ہمارا دل دکھایا تھا نا، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم قیدی بن جاتے ہیں، ہماری روح میں وہ طہارت نہیں رہتی ہے کہ جس کو وہ ہستیاں دیکھنا چاہتی ہیں جن کو پروردگار عالم نے 3 طہارتوں سے نوازا ہے۔ دور بیٹی کا معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے قیدی بن جاتے ہو۔ ایک تو وہ گناہ گار ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہو رہی ہے تو اس کو برا لگ رہا ہے، ظاہر ہے حسد، اور حسد کے بارے میں تو ہم ہمیشہ ہی مجلس میں پڑھتے رہتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے یہ کتنی بری بیماری ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے ایمان کو کھا جاتا ہے یہ حسد جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور آگ جس وقت لکڑی کو کھا جاتی ہے تو اس میں سے راکھ بچتی ہے، اور راکھ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ قرآن حکیم کہتا ہے بس اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مٹی باقی رہتی تو اس میں کوئی یہ احساس تھا کہ کبھی نہ کبھی اس مٹی کے اوپر پانی برسے گا، اس مٹی میں نمو پیدا ہو جائے گی، لیکن راکھ ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی نمو نہیں ہے۔ تو کہا کہ حسد جو ہے وہ ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے کہ جس کے اندر سے کچھ باقی نہیں رہتا، بس راکھ ہے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی سوچیے اگر ہم کسی کے لیے دل میں اپنے کوئی کدورت، خدا نہ خاصہ، ویسے تو اہل بیت اطہار کے ماننے والوں پہ ہمیں یقین کامل ہے کہ یقیناً ان کے دلوں میں کبھی کسی کے لیے کوئی برا، لیکن اگر کبھی بھی کوئی رنجش آ گئی ہے اسی وقت اسی لمحہ فیصلہ کرنے کا، اسی وقت بھائی سوری ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے یا کوئی ایسی بات ہے ہمیں معاف کر دیجیے۔ اور معافی اتنی بہترین چیز ہے عزیزان گرامی،
ہم یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. کتنا بڑا پردہ پوش ہے, کتنی بڑی بڑی ہمارے گناہ, ہم گناہ کرتے ہیں لیکن وہ بتاتا ہے کیا سب کو؟ نہیں بتاتا نا. تو ہماری کسی سے رنجش ہو جاتی ہے تو ہم فون اٹھا کے دوسرے تیسرے کو بتا دیں. پروردگار عالم کتنا بڑا پردہ پوش ہے. امام کہتے ہیں ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لو, ایک صفت اللہ کی صفت. وہ کون سی صفت ہے؟ پردہ پوش. وہ ستار العیوب ہے, وہ عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا. اگر ہم میں سے ہر شخص صرف ایک صفت یہ اختیار کر لے, پردہ پوشی کرنے والی, آپ دیکھیں مومنین کے دل کبھی کبھی ایک دوسرے سے کھٹے نہیں ہو سکتے, کبھی اس میں حسد نہیں آ سکتا, کبھی کوئی برائی نہیں آ سکتی. اور عزیزان گرامی جو درمیانی شخص ہوتا ہے, اکثر میں دو لوگ بھی ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو اگر وہ درمیانی شخص نہ ہو, تو ادھر کی چغلی ادھر, ادھر کی چغلی ادھر. امام جناب رسالت خان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے برا انسان وہ ہے جو دو دوستوں میں جدائی ڈلوا دیتا ہے. آپ سوچئے زبان رسالت جو رحمت ہی رحمت ہے, سر تاپا رحمت ہے, اس کی زبان سے جس وقت یہ الفاظ نکلے, سب سے برا شخص وہ ہے جو دو لوگوں میں جدائی ڈلواتا ہے, چغلی کرتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں کسی کو برا کہہ رہے ہیں, اس بیچاری کو کیا پتا آپ برا کہہ رہے ہیں, آپ ہی غیبت میں شامل ہو رہے ہیں, آپ کے لکھنے والا لکھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ تیسرا شخص جو بیچ میں سے جا کے اس کو خبر نہیں دے رہا ہے تو آپ سوچئے کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل جو پرابلم ہے وہ تیسرا, وہ جو بیچ کا شخص ہے کہ اس نے فون اٹھایا اور جا کے اس کو خبر دے دی. رسول کہتے ہیں سب سے برا شخص ہے جو دو دوستوں میں جدائی ہے, جو دلوں کو توڑ دیتا ہے. تو عزیزان گرامی کوشش یہ کریں کہ یہ جو درسگاہ حسینی ہے یہاں سے کچھ لے کے جائیں, اور اگر لے کے گئے تو آپ سوچیے اگر آپ نے 50 مجلسیں کر لی, 50 مجلسیں تو ہم میں سے ہر شخص کر ہی لیتا ہے نا, 60-70 تو ہمیں خود ہی پڑھنی ہوتی ہیں, تو 50 مجلسیں تو آپ کر ہی لیتے ہیں. اور آپ اس مجلس میں سے ایک چیز, صرف ایک چیز آپ نے یہاں سے اٹھائی, آج کہ آپ کو ستار العیوب ہونا ہے, آپ کو لوگوں کی پردہ پوشی کریں. کتنے پرابلم سے آپ دور ہو گئے, وہ غیبت اور چغلی اور حسد اور جتنی برائیاں ان سے آپ آہستہ. تو اگر آپ نے 50 مجلسیں کی, ان میں سے ایک چیز آپ نے اٹھائی, تو عزیزان گرامی 50 قدم آپ روحانی طور پہ بلند ہو گئے. کتنا بلند درجہ ہے, ایک قدم ایک آیت قرآنی ہے. اور کون سا قدم جس کو پروردگار عالم کہے گا آیت قرآنی پڑھتے جاؤ اور درجہ بدرجہ بلند ہوتے چلے جاؤ. کچھ لوگ ایک درجے پہ رہ جائیں گے, کچھ لوگ 10 درجے پہ ہوں گے, کچھ 6666 پہ بلند ہو جائیں گے. درود بھیجیے محمد. ایک ایمان جو ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, رسول کی حدیث کہہ رہی ہے. تو ظاہرہ صفائی اور باطن کی صفائی, یہ دونوں صفائیاں بہت ضروری ہیں. اور آل محمد کے جانے والے یقیناً اس کے اوپر پورا عمل کریں گے. ظاہر میں تو دیکھیں ہم اپنے گھروں کو کتنا صاف رکھتے ہیں, کوئی مہمان آ رہے ہو کتنی تیاری, وہ بیچارے چاہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چلے جائے لیکن پورا گھر صاف ہو رہا ہے. اور مہمانوں کی سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے, ویسے تو پروردگار عالم کہتے ہیں مہمان رحمت ہے, اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو رحمت پروردگار عالم آ رہی ہے. تو میں کہتی ہوں اپنے بچوں سے کہ سب سے بڑی رحمت یہ ہوتی ہے کہ کونے کونے کی صفائی ہو جاتی ہے, اور کچھ ہو یا نہ ہو. تو عزیزان گرامی سوچیے کہ اتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ نے ان ہستیوں کو بلایا جو پاک و طاہر ہیں, اور جس وقت وہ آئیں گی تو کتنی خیر و برکت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک مہمان آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے پروردگار عالم رزق بھیج دیتے ہیں. چاہے آپ کی شاپس بند بھی ہوتی ہے پھر بھی ایک ہفتہ پہلے آپ کے فریج میں آ کے سامان رہتی ہے. یہ ہے پروردگار عالم کی رحمت. تو جب وہ یہ ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے کہ رحمت ہے پروردگار عالم, تو جب وہ ہستیاں آئیں گی ان کو آپ انوائٹ کریں گے, وہ آ کے آپ کے درمیان میں بیٹھیں گی, تو کتنی رحمت پروردگار عالم نازل ہوگی. درود بھیجیے محمد. عزیزان گرامی نصف ایمان تو آپ کا مکمل ہو گیا. آج یہاں سے جائیں گے تو ماشاءاللہ نصف تو ویسے ہی مکمل ہو جائے گا. صفائی ستھرائی, باطنی صفائی, ظاہری صفائی, انشاءاللہ بالکل. اور دوسری چیز جو ہے نصف ایمان اور رہ گیا ہے, اب اس کو بھی مکمل کر ڈالتے ہیں. وہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ نصف ایمان کہا کہ نصف ایمان جو ہے وہ حیا ہے. حیا نصف ایمان ہے. حیا کیا, اس کو انگلش میں کیا کہیں گے, ماڈسٹی میرے خیال میں. تو حیا کے لیے کسی اور زبان میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں, اس
پردے کو اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی زبان اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، جو حیا ہے، کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جناب رسالت میں آپ کہتے ہیں کہ حیا نصف ایمان ہے، نصف ایمان صفائی لے لو، نصف ایمان حیا لے لو، اور اس کے بعد کامیاب و کامران ہو کے صاحب ایمان ہو کے کل ایمان کے پاس چلے جاؤ. درود کے میرے خیال میں آپ لوگوں کو تھوڑا اور آگے آنا پڑے گا، تھوڑا سا بچے اوپر بیٹھے محمد و علی محمد. عزیزان گرامی سوچیے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ آپ لوگ بہت اچھے. ویسے تو دلوں میں جگہ ہونی چاہیے ہر ایک کی، اور آپ دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں آگے آ جائیے، اور آگے لوگ کتنے گھٹ گھٹ کے بیٹھتے ہیں، لیکن الحمدللہ مومن کی پہچان کیا ہے کہ اس کے دل میں جگہ ہونی چاہیے. درود بھیجیے محمد تو کہا کہ حیا جو ہے وہ نصف ایمان ہے. نصف ایمان اگر حاصل کرنا ہے تو حیا لے لیں آپ، نصف ایمان حاصل کرنا ہے تو پاکیزگی لے لیں. حیا کیا ہے کہ حیا یہ ہے کہ آپ کو جہاں پہ پروردگار عالم، ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، یہ بچیوں کا مطلب مائیں جو ہے نا ان کو ٹوکتی رہتی ہیں چاہے خود کرے نہ کرے، لیکن بچوں کو کہتی رہتی ہے بھائی شرم کرو، حیا کرو. بھائی آپ نے سکھایا ہوتا تو ضرور کر لیتے، پہلے خود کر لیں پھر اس کے بعد. یہی تو ہوتا ہے کہ اپنی آنکھ کا جو ہے نا، وہ میں نے اس وقت مجلس میں سنا ہوگا، آپ نے کہا کہ اپنی آنکھ کا تو شیطان بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا جو ہے نا وہ تنکا بھی نظر آ جاتا ہے. تو پہلے خود کریں گے جبھی تو بچوں کے لیے تو آپ ہی رول ماڈل ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے نا. ہماری بیویاں ہیں بے شک وہ ہیں، لیکن ہمیں نظر تھوڑی آئی، ان کی کہانیاں ہم سنتے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے. یقیناً ہماری بیوی کیسی پاک و پاکیزہ تھی، کیسی طاہر تھی، ان کا کسی نے کبھی بال نہیں دیکھا تھا، ان کو آفتاب و مہتاب نے کبھی نہیں دیکھا تھا. لیکن عزیزان گرامی رول ماڈل تو آپ ہیں. آپ پہلے اس منزل اور اس مقام کے اوپر چلے جائیں، پھر آپ کے بچے بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور بچیاں تو بہت اچھی ہیں عزیزان گرامی، مجھے یقین ہے کامل ہے جتنا بچیاں اثر لیتی ہیں ہماری ان مجالس کا اتنا اور کوئی نہیں لیتا ہے. درود بھیجیے محمد اور ایک صاحبہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ وہ لوگ انڈیا گئے تو حیدرآباد دکن میں شاپنگ واپنگ کر رہے تھے، تو بچیاں بھی ساتھ میں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک دکاندار کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ نارتھ امریکہ سے آئے. تو انہوں نے کہا ہے تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو کہنے لگے آپ کا حجاب دیکھ کے ہمیں پتہ چلا. آپ کا حجاب دیکھ کے ہم نے کہا کہ آپ لوگ ضرور نارتھ امریکہ سے آئے ہوں گے یا امریکہ سے آئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا تم نے یہ کیوں، بچیاں تھیں ماشاء اللہ تیز طرح، یہاں کی بچیاں تو بہت سوال کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کسی اسلامی ملک سے آئے ہوں گے، ہم پاکستان سے آئے ہوں گے، یا کسی ابو ظہبی سے آئے ہوں گے، یا دبئی سے آئیں گے، یہ کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا وہاں اب حجاب نہیں ہے، اسلامی ملکوں میں اب کوئی حجاب نہیں، اب تو امریکہ میں اور نارتھ امریکہ میں حجاب رہ گیا. درود بھیجیے محمد والے.